السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے سب گھر والوں کے ساتھ حفظ و امان کے اندر رکھے۔ فی الوقت ہمارا ملک کن حالات سے دو چار ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو پیغام آپ تک پہنچایا گیا اور آج پھر ایک اہم مقصد کو لے کر یہ پیغام ہم آپ تک کے پہنچا رہے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے آج 15 روز اس کے مکمل ہوئے۔ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں پتہ نہیں چلا، مگر آج جب مکمل طور سے لاک ڈاؤن ہوا تو ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ مکمل طور سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہم اس مہینے کی قدر وہ نہ کر سکے الا ماشاء اللہ جیسی قدر اس کی کرنی چاہیے تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات قوم مسلم کے لیے عید کی تیاری ہوتی ہے۔ ہر خاص و عام امیر و غریب عید کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے اور عید کی خوشیاں بانٹنے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنے کے لیے بالکل نہیں آیا ہوں کہ آپ عید کی خریداری نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ عید کی خریداری نہ کریں۔ واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیجے جا رہے ہیں فلاں شہر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عید کی خریداری نہیں کریں گے۔ میں ان سب باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ مسلمان جو پورا مہینہ ماہ رمضان کا مسجد میں نہ آ سکا، اذان سننے کے بعد بھی مسجد کی طرف وہ نہ آ سکا، وہ مسلمان نے پورا مہینہ جمعہ کی نماز نہ پڑھی، وہ مسلمان نے پورا مہینہ تراویح کی وہ سوغاتیں جو ایک حافظ قرآن کے پیچھے مسجد کے اندر جو اس کو ملتی تھی وہ نہ مل سکی، اس نے پورا رمضان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر صبر کے ساتھ میں بغیر جماعت کے نماز پڑھے، کبھی تنہا پڑھ کے کبھی تنہا تراویح پڑھ کے اس نے ماہ رمضان کو مکمل کیا۔ کیا وہ مسلمان کا دل یہ کبھی چاہیں گا کہ وہ عید کی خوشی نئے کپڑوں کے ساتھ دیکھے؟ کیا وہ مسلمان کبھی اس بات کے اوپر توجہ کر سکتا ہے کہ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا صبر کرنے کے باوجود، لاک ڈاؤن کے اندر قوم مسلم کی اتنی بڑی قربانی کے باوجود وہ عید کی خریداری کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کو، خواتین کو بازار کی رونق بنائیں اور وہ بازاروں کے اندر چاہے بچوں کے کپڑوں کے نام پہ کیوں نہ ہو گھومتے پھرے؟ کبھی کوئی مسلمان جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم رمضان دیا، وہ تو کبھی یہ تعلق سے کبھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ عید کی خریداری یا عید کے تعلق سے کوئی ایسی بات اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھے اور وہ عید کی خریداری کرے۔ یاد رکھیے فی الوقت پورے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر فی الوقت ہمارے ضلع کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس ماہ رمضان کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ عید کی خوشیوں کے اندر ہم نے غریبوں کو اگر شامل کر لیا، یعنی امت کے وہ غریب جو ہر عید کے اوپر سادہ لباس پہنتے تھے، امت کے وہ غریب جو ہر عید کے اوپر سادہ رہا کرتے تھے، سادہ کھانا کھایا کرتے تھے، کیوں ایسا ہو جائے اس عید پر کہ ہم بھی سادہ لباس پہن لیں تاکہ کوئی غریب ہمارے پاس بیٹھنے کے اوپر شرم محسوس نہ کرے۔ اس عید کے اوپر میں کوئی برانڈڈ چیز نہ پہنوں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی غریب پھٹے پرانے لباس کے ساتھ یا کوئی بچی پھٹے دوپٹے کے ساتھ میرے سامنے آنے شرمائے، کیونکہ وہ سوچ لے کہ اس نے عید کے اوپر مہنگا لباس پہنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سال عید کے اوپر جو خریدی کر کے لباس پہنے گا شاید کہ وہ بھی عید میں نیا لباس پہننے کے لیے شرمائے گا کہ آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں عید پہ نیا لباس پہن رہا ہوں۔ مگر میں آپ کو اس بات کے اوپر بھی توجہ دلا دوں، اگر ہمیں عید سادی ہی کرنی ہے تو پھر اس عید کے اندر غریبوں کو شامل کر لیں اور ایسا غریبوں کو شامل کریں کہ ہماری عید کی ساری خوشیاں غریب اور یتیموں کے ساتھ ہو جائے۔ ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ہم کسی سے مل لیتے، کسی یتیم سے ہم جو ہے کہ گلے مل لیتے، مگر ہم کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی یتیم کو، کسی غریب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو آج عید کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ یہ سب سے بڑی سعادت رہیں گی کہ ہم کسی کو ہمارے گھر کا مہمان عید کے دن بنائیں، چونکہ یوں بھی تو لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے اپنے گھروں پہ رہیں گے، تو کیوں نہ ہم ہمارے غریب محلے کے اندر جو لوگ غریب ہوں گے ان کے اندر ہم عید کی خوشیاں دیکھیں۔ اور یاد رکھنا میں اس بات کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں کہ فی الوقت میرے شہر شہدہ کے اندر
کئی ایسے گروپس، کئی ایسے نوجوان ہیں جو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، راتوں کو جا کر دن کے اندر زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اور فی الوقت تو کئی گروپس اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو لاک ڈاؤن کے پہلے سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ میری ساری دعائیں میرے شہداء کے اور سارے گروپ والے نوجوانوں کے لیے جو کسی بھی لحاظ سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے اندر مسلم بستیوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ غریبوں کی مدد چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، ماہ رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آپ تعجب کریں گے اس بات کے اوپر کہ اسلام نے جہاں پر ہمیں سجدوں کا حکم دیا، وہیں پہ سجدوں کے ساتھ میں کوئی ایسی باتیں بھی اسلام میں شامل کی گئی جس کو کرنے کے بعد میں دلوں کا سکون ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر ملاقات کے لیے پہنچے۔ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرچہ پڑا ہوا ہے اور پرچے کے اندر کچھ غریبوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور غریبوں کے نام کے ساتھ میں ان کے سامنے اہل ثروت اور جن کے پاس اللہ نے مال دیا ان کے نام بھی لکھے ہوئے۔ مطلب یہ تھا کہ اس غریب کا پورا خرچ اس امیر کی طرف ہے، اس غریب کا پورا خرچ اس امیر کی طرف، سب کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آخر کے اندر ایک عورت کا نام تھا، اس کے آگے کسی امیر ترین شخص کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ آپ اگر مجھے اجازت دے تو اس بڑھیا کے آگے، اس عورت کے آگے میرا نام لکھ دوں؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھ دو۔ نام لکھنے کے بعد اس سے گھر کا پتہ لیا اور رات میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آواز دی، کہا کہ خاتون میں آپ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، سنا ہے کہ آپ کے گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں، غریب ہے آپ۔ تو بڑھیا نابینا تھی، بڑھیا معذور بھی تھی، کہتی کہ بات تو صحیح ہے آپ کی، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رات کے آخری پہر کے اندر کوئی آنے والا آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بڑھیا تیرے دروازے پہ کون آیا، پہلے یہ تو دیکھ لے۔ اگر تیرے دروازے کے اوپر کھڑا ہونے والا اگر وقت کا ایسا شخص ہے جس کے نام سننے کے بعد میں تیری آنکھ میں آنسو آ جائے، کہا کہ تو جو کچھ بھی ہو مگر وہ آنے والا بڑا نیک ہے۔ کہا کہ تیرے دروازے پہ آج عمر آیا ہے جس کو دنیا خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ جیسی یہ بات کہی تو بڑھیا کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ تو آنے والا عمر ہو، میری آنکھیں تو نابینا ہیں، مگر تو اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ جو عمر سے افضل نہ ہو تو بتا پھر اس کے عمل کے بارے میں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ کئی سالوں سے میری خدمت کرنے آتا ہے، پتہ ہے خدمت کیسی کرتا ہے؟ کہا بتاؤ۔ اور خدمت کرتے ہوئے اس کے الفاظ یہ تھے کہ وہ جب رات میں آتا ہے پورے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے ہال کی پوری چیزیں دستیاب ہوتی ہے، سب چیزیں سب جگہوں پہ رکھتا ہے، اس کے بعد میں اشرفیوں کی تھوڑی سی تھیلی میرے سرانے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ مائی پورے گھر کا کام ہو چکا، دن بھر کوئی کام مت کرنا، اور پانی بھی رکھ چکا، کھانا بھی موجود ہے، اس کے بعد کوئی چیز لگی تو یہ اشرفیوں کی تھیلی آواز دینا، میرا خادم آئے گا اور تیری حاجت کو پورا کرے گا۔ عمر کہتے ہیں کہ اچھا اس لیے افضلیت ہے؟ کہا کہ یہ بات بھی نہیں ہے، تجھ سے وہ افضل اس لیے ہے چونکہ وہ کئی سالوں سے میرے پاس آ رہا ہے، ابھی تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا، تجھے کھڑے ہونے کچھ لمحہ ہوا تو نے کہہ دیا کہ عمر تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ حضرت عمر کے آنکھ میں پھر آنسو آئے۔ کہا کہ واللہ جو اپنا نام بھی نہ بتائے اور غریبوں کی خدمت کرے، جو اپنا نام بھی ظاہر نہ کرے، سوچے ہم اس واقعے سے کیا درس ملا، جو اپنا نام بھی ظاہر نہ کرے اور غریبوں کی خدمت کرے، واللہ ایسے شخص کو عمر کی آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں حضرت عمر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے غریب بڑھیا کے گھر کے سامنے۔ کہا کہ آج جو آنے والا آئے گا اس کو عمر ضرور دیکھیں گا۔ آنے والا آیا، اس کے آنے کا انداز یہ تھا کہ وہ بغیر جوتوں کے آ رہا تھا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر پیچھے سے آئے اور اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اور نیکی کرنے والے ذرا تیرا چہرہ تو بتا دے، تو کون ایسا ہے بندہ جو نیکی بھی کرتا ہے اور نام بھی ظاہر نہیں کرتا؟ جب وہ چادر لپیٹنے والا پیچھے پلٹا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو کے تار بن گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں صدیق کبھی تو پیچھے رہا کر، صدیق کبھی تو یہ کام کر لیا کر کہ تیرے آگے عمر ہو جائے نیکی کے معاملے کے اندر۔ حضرت صدیق اکبر کہتے بس تم تک کے بات پتہ چل گئی، دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے۔ وہ بڑھیا کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کہتے کہ صدیق آپ نے چپل کیوں نہیں پہنی؟ کہا چپل اس لیے نہیں پہنی کہ میرے جوتوں کی آواز سے کہیں مدینے والے اٹھ نہ جائیں اور میرے جوتوں کی آواز سے لوگ مجھے پہچان نہ لے کہ بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے وقت کا امیر المومنین آیا ہے۔ تعجب لگتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو تھوڑی سی چیز کے اندر نمائش کر لیتے۔ اب نمائش کن چیزوں کی جاتی ہے؟ میں چھوٹے سے پیغام میں وہ تار کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بس میں یہ دعا کروں گا آپ کے لیے کہ ماہ رمضان میں
جہاں پر ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے ہر ایک ادارے کا خیال رکھتے ہیں، اداروں کا بھی خیال رکھیں، مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، ساتھ میں غریبوں کی خدمت بھی کریں اور خود جا کر کریں، اور بالخصوص عید کے اندر خریدی سے بچیں اور اپنی عید کی خوشیوں کے اندر غریبوں کو شامل کریں۔ کبھی یہ بھی ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خیر خواہی کے بدلے ہمارے دن وہ نصیب کریں گا جو بہار حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھی۔ اور یہ واقعے کے بعد جو حضرت عمر کا واقعہ اور صدیق اکبر کا واقعہ ہے، وہ واقعے کے بعد تو بات ایک ہی ذہن میں آتی ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔